مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر پرویز رحمت مسیح ہے اور خداوند مجھے اپنی خدمت کے لیے دی لاسٹ ایج منسٹریز کے پلیٹ فارم سے استعمال کر رہا ہے۔ میں جیم سی ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک مختصر پیغام لے کر آ سکوں۔ اور جو پیغام جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ وہ پیغام ہے جو خداوند یسوع مسیح کافی عرصے سے میرے دل پہ ڈال رہا تھا، کیونکہ ہم بہت دفعہ اس واقعہ کو پڑھتے ہیں لیکن شاید اس واقعہ کی عظمت کو ہم سمجھ نہیں پائے۔ جو پیغام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مریم کا یسوع کو مسح کرنا۔ اگر آپ اس واقعہ کو بائبل میں دیکھنا چاہتے ہیں، متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 26 باب 6 سے 16 آیات، مرکز 14 باب 3 سے 9 آیات اور یوحنا 12 باب اور اس کی پہلی 9 آیات۔ ان سارے جب آپ واقعات کو پڑھیں گے تو پھر ایک مکمل تصویر آپ دیکھ سکیں گے۔ اور یہ جو اس میں خدمت کا ایک عظیم واقعہ ہے جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ کس طرح مریم یسوع مسیح کو مسح کرتی ہے۔ اس دور میں یہ عام دستور تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو اس کو وہ ویلکم، جیسے ہم شیک ہینڈ کرتے ہیں، اسی طرح جب کسی کے گھر مہمان آتا تھا تو وہ اس کو کس کرتے تھے جیسے ہم شیک ہینڈ کرتے ہیں۔ اگر مہمان کو زیادہ عزت دینی ہے تو اس کے سر پہ تیل کا ڈراپ ڈالتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مریم جو یسوع مسیح کی خدمت کرتی ہے وہ نہ تو اس وقت اس کا مہمان ہے اور نہ ہی وہ اس کی میزبان ہے، لیکن خداوند کے لیے اس کے دل میں بہت محبت اور عقیدت تھی۔ وہ یسوع سے بہت پیار کرتی تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ مریم کا بیان اناجیل میں پڑھتے ہیں تو وہ ہمیشہ یسوع کے پاؤں میں بیٹھی ہے، اور یسوع کے پاؤں میں بیٹھنے کا مطلب ہے شاگرد ہونا، کیونکہ وہ ہمیشہ یسوع کے پاؤں میں بیٹھ کر اس کا کلام سنتی تھی۔ اور اس واقعہ کی بیک گراؤنڈ جو ہے، اس وقت یسوع مسیح اپنی مصلوبیت کے بہت نزدیک ہے اور مریم جانتی ہے کہ یسوع مسیح بہت جلد صلیب پر اپنی جان قربان کرنے کو ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یسوع مسیح نے اس کے بھائی کو، لازر کو جو مر گیا تھا، زندہ کیا۔ اور وہ یسوع کی باتوں کو، اس کی تعلیم کو سنتی ہے اور اس پر غور کرتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ یسوع مسیح کس قدر عظیم قربانی پیش کرنے کو ہے، تو اس نے بھی جو اس کے پاس بیش قیمت عطر تھا، پرفیوم تھا، جس کی اس دور میں جو بائبل میں قیمت بتائی گئی ہے وہ 300 دینار ہے۔ اور 300 دینار کا مطلب ہے کہ یہ اس کی 1 سال کی پوری تنخواہ کہہ لیں، اس کے پورے سال کی ایک اجرت ہے۔ پورا سال اس نے اگر پیسے اکٹھے کیے ہیں تو یہ پرفیوم خریدا ہے۔ اور اس کی خدمت اس لیے عظیم نہیں ہے کہ اس نے 300 دینار کا پرفیوم یسوع پر انڈیلا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں مہمان کو ویلکم کرنے کے لیے اس کو کس دی جاتی تھی، جیسے ہم شیک ہینڈ کرتے ہیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ مہمان کو عزت دینی ہے تو اس کے سر کو تیل سے مسح کیا جاتا تھا۔ اور ہم مریم کی خدمت کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنا جو بیش قیمت عطر ہے، پرفیوم ہے، وہ یسوع مسیح کے سر پر انڈیلا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاؤں پر
انڈیلا ہے کہ وہ یعنی اس روایتی خدمت سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئی، اور اس نے اس سے بھی کہیں بڑھ کر اپنی حلیمی کو، اپنی محبت کو، اپنی عقیدت کو شو کرنے کے لیے پرفیوم جو ہے جو یسوع مسیح کے پاؤں پر تھا اپنے بالوں سے صاف کیا ہے۔ اور ہم بائبل میں جانتے ہیں کہ لمبے بال جو ہیں وہ عورت کی زینت ہے، اور اس کے علاوہ اس وقت اس معاشرے میں جہاں مرد جمع ہیں یا پبلک میں وہ اپنے بال کھول نہیں سکتی، کیونکہ وہاں یہ اس وقت ٹرینڈ تھا کہ وہ عورتیں بال کھلے بالوں میں پھرتی ہیں جو کہ معزز یا جینٹل یا شریف نہیں ہیں۔ اب مریم کی قربانی دیکھیں کہ اس نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اور یہاں تک کہ اس پر اس خدمت کے لیے تنقید کی گئی کہ کیوں تم نے اتنا قیمتی پرفیوم جو ہے وہ ضائع کیا ہے۔ اور میرا پورا ایمان ہے کہ وہ ان کی باتوں کو، جو کہ پہلے سب سے تنقید جو ہے جب ہم دوسری اناجیل میں دیکھتے ہیں تو شروع جو ہے وہ یہودا اسکریوتی نے کی، اور پھر اس کی پیروی جو ہے شاگردوں نے بھی کی، لیکن یسوع نے اس کو جو ہے یہودا اسکریوتی کو روکا کہ تم کیوں اس عورت کو دکھ کرتے ہو، کیوں اس کو تنگ کرتے ہو؟ اس نے جو میرے اوپر پرفیوم ڈالا ہے، اس نے ابھی سے ہی میرے مصلوب ہونے سے پہلے ہی میرے دفن ہونے کی، میرے دفنانے کی تیاری کی ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ یسوع مسیح کی خدمت کرتے ہیں تو پھر آپ کو لوگوں کی فکر نہیں کرنی کہ کوئی آپ کو کیا کہتا ہے۔ جس طرح خداوند آپ کو ابھارتا ہے آپ اس خدمت کو انجام دیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ یسوع مسیح آپ کی خدمت کو پسند کرے، دوسرے کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی، اور اس خدمت کی انتہا دیکھیں کہ یسوع مسیح نے اس کی خدمت کا اقرار اس طرح کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے گی، ہمیشہ اس کی یادگاری میں یہ بھی جو کچھ اس نے کیا ہے کہا جائے گا۔ میرے عزیزو، آج بھی ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے یہودا اسکریوتی ہیں جو آپ کو خدمت سے روکنا چاہتے ہیں، لیکن اگر خداوند نے آپ کو خدمت دی ہے، چاہے کتنی چھوٹی ہے کتنی بڑی ہے، جب آپ اس کو پورے دل سے، حلیمی سے، محبت سے کرتے ہیں تو یقیناً اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو کسی انسان نے نہیں دینا، بلکہ اس خداوند نے دینا ہے جس نے آپ کو چنا ہے، جس نے آپ کو مخصوص کیا ہے۔ اور میرے دل پہ خداوند نے یہ بوجھ رکھا کہ میں اس 56 سال کی عمر تک بھی میں نے آج تک ابھی کسی جگہ بھی ایسا پیغام نہیں سنا جہاں مریم کی خدمت کو بھی اجاگر کیا گیا ہو کہ اس نے یسوع مسیح کے لیے کیا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند مجھے ابھارتا رہا ہے کہ میں مریم کی اس خدمت کو آپ سب کے سامنے لا سکوں، شیئر کر سکوں، تاکہ جب اب انجیل کی منادی ہوتی ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مریم کی اس خدمت کو بھی بیان کریں جو اس نے یسوع مسیح کو جلال دینے کے لیے کی ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ اس پیغام کو سنیں گے، اس پر غور کریں گے تو بہت سارے لوگ برکت بھی پائیں گے، اور اس خدمت میں جو خداوند نے انہیں دی ہے آگے بڑھتا چلا جائیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔